یہ کہانی ایک انسان کی نہیں، یہ کہانی ایک خواب کی ہے، ایک ایسے خواب کی جو کروڑوں دلوں میں بسا نیا پاکستان کا خواب، اور اس خواب کا بانی تھا عمران خان۔ مگر خواب جب حقیقت سے ٹکراتی ہیں تو صرف مٹی نہیں، مقدر بھی لرز جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کے لاکھوں لوگوں نے تاریخ بنتی دیکھی، ایک کرکٹر، ایک ہیرو، ایک خواب باز آخرکار وزیر اعظم بن گیا۔ عمران خان، وہ نام جس نے برسوں پہلے پاکستان کے دلوں پر راج کیا، اب تخت اقتدار پر بیٹھا تھا۔ 14 اگست 2018 ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اسلام آباد کے ایوان اقتدار میں وہ شخص داخل ہوا جس نے اپنی پوری زندگی قوم کو جگانے میں گزار دی۔ عمران خان کے الفاظ عوام کے لیے ایک دعا تھے: ہم کسی کے غلام نہیں بنیں گے، ہم ایک خوددار قوم ہیں۔ قوم سن رہی تھی، قوم یقین کر رہی تھی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب چوروں کا احتساب ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور ایک نئی صبح جنم لے گی۔ خان کہتا تھا، میں تمہیں رلاؤں گا، میں سب کو انصاف دوں گا، اور لوگ تالیوں سے جواب دیتے تھے، خان ہمارا لیڈر ہے۔ مگر اقتدار ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ وہ تخت ہے جس کے نیچے خواب نہیں، سازشیں دفن ہوتی ہیں۔ عمران خان کے لیے بھی اقتدار ایک جنگ ثابت ہوا، طاقت کی، نظام کی اور اپنی ہی ٹیم کی۔ جہاں ایک طرف عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی تھی، وہیں دوسری طرف طاقتور حلقے چپ چاپ کھیل کھیل رہے، جو کبھی ہاتھ تھام کر اقتدار تک لائے، اب وہی ہاتھ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ خان کا خواب تھا کہ پاکستان بدلے، مگر نظام نے اسے بدلنے نہیں دیا۔ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی شورش، میڈیا پر روز نئی کہانیاں اور مہنگائی کے طوفان نے عوامی اعتماد کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ خان کہتا رہا، یہ عالمی سازش ہے، میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن عوام کے کانوں میں اب امید کی نہیں، تھکن کی صدا گونج رہی تھی۔ پاکستان کے ایوانوں میں ایک نیا کھیل شروع ہو چکا تھا، جسے خان شاید سمجھنے میں دیر کر گیا۔ اقتدار کے دن گزرتے گئے، خان نے اپنی ٹیم بدلی، وزراء بدلے، مگر ایک چیز نہ بدل سکی، وہ تھی بیگانگی جو اس کے ارد گرد بڑھتی جا رہی تھی۔ خان اب اپنے ہی نظام میں تنہا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ طاقت اس کے ساتھ ہے، مگر طاقت کے کھیل میں یقین سب سے کمزور ہتھیار ہوتا ہے۔ خان کو اندازہ نہیں تھا کہ ایوانوں کی خاموش دیواروں کے پیچھے کچھ فیصلے پہلے ہی ہو چکے تھے، اور ان فیصلوں میں اس کا نام ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان کو اقتدار سے نہیں، بلکہ حقیقت سے لڑنا تھا، ایک ایسی حقیقت جسے وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ وہی ہاتھ جو کبھی تالیاں بجاتے ہیں، ایک دن تالیوں کی گونج میں آواز دبانے لگتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اقتدار کے تیسرے سال میں عمران خان کا دائرہ تنگ ہونے لگا۔ جو لوگ کبھی کپتان کہہ کر فخر کرتے تھے، اب انہی کے لہجوں میں شکوے، شکایتیں اور فاصلے بڑھنے لگے۔ مہنگائی بڑھ رہی تھی، معیشت دباؤ میں تھی، ڈالر اوپر جا رہا تھا، عوام کا صبر نیچے گر رہا تھا۔ خان کہتا رہا، یہ سب مافیا کا کھیل ہے، میں اکیلا ان سب کا مقابلہ کروں گا۔ مگر نظام میں اکیلا رہنا شکست کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اپوزیشن ایک کے بعد ایک جلسہ کرنے لگی۔ پی ڈی ایم، مولانا فضل الرحمان، بلاول، شہباز شریف سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، اور اس بار ان کا نعرہ تھا، عمران خان کو جانا ہوگا۔ خان کی آنکھوں میں اب تھکن نہیں، غصہ تھا۔ اسے لگا جیسے سب نے اس کے خلاف سازش کر لی ہے۔ وہ بار بار کہتا، میرے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہے، میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، مجھے ہٹانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، لیکن میں عوام کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ مگر طاقت کا کھیل کبھی ایمان پر نہیں چلتا، یہ چالوں پر چلتا ہے، اور وہ چال عمران خان کے اقتدار کے آخری مہینوں میں چل دی گئی تھی۔ اقتدار کے ایوانوں میں ایک خاموش ہلچل تھی۔ اتحادی جماعتیں جو کل تک خان کے ساتھ حکومت میں تھیں، اب ایک ایک کر کے کنارہ کرنے لگی۔ MQM، BAP، حتیٰ کہ وہ بھی جنہیں خان اپنا دوست سمجھتا تھا، سب ایک خفیہ معاہدے کا حصہ بن گئے۔ اور پھر وہ دن آیا جب اپوزیشن تحریک عدم اعتماد جمع کر گئی۔ خان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اسے یقین تھا کہ کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا۔ خان نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، رات دیر تک میٹنگز ہوئیں، بیانات، ویڈیوز اور قوم سے خطاب۔
مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ جن ہاتھوں نے عمران خان کو چڑھایا تھا اب وہی ہاتھ ہٹ چکے تھے۔ 9 اپریل 2022 وہ رات جب اقتدار لرز گیا۔ رات بھر ملک کی نظریں پارلیمنٹ پر تھیں۔ ایک طرف عمران خان کی آخری کوشش، دوسری طرف اپوزیشن کا جشن۔ سپریم کورٹ کے فیصلے، آرڈرز اور بیانات کے درمیان اقتدار کی دیوار گرنے لگی۔ وہ لمحہ آ گیا جس سے خان ہمیشہ انکار کرتا رہا۔ عدم اعتماد کی ووٹنگ مکمل ہوئی اور یوں پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کو اقتدار سے فارغ کر دیا گیا۔ کپتان جو کبھی اسٹیڈیم میں فتح کے نعروں کا عادی تھا، آج خاموشی میں شکست کا ذائقہ چکھ رہا تھا۔ قوم دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک کہہ رہا تھا یہ انصاف ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ سازش ہے، اور خان ایک نئے سفر پر نکلنے والا تھا، اقتدار سے جیل تک کا سفر۔ عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہا، مگر اس کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جس رات عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، اسی رات سڑکوں پر لاکھوں لوگ نکل آئے۔ کوئی انہیں شہید سیاست کہہ رہا تھا، کوئی نظام کا باغی، اور یوں عمران خان ایک بار پھر اقتدار سے نہیں عوام کے دلوں میں داخل ہو گیا۔ خان کہتا ہے کہ یہ بیرونی سازش ہے، یہ قوم کو غلام بنانے کی کوشش ہے، اور قوم نے یقین کر لیا۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ گلی گلی شہر شہر گونجنے لگا۔ خان اب وزیر اعظم نہیں، لیکن ایک تحریک کا مرکز بن چکا تھا۔ پہلی بار پاکستان میں ایک برطرف لیڈر ایسا عوامی دباؤ پیدا کر رہا تھا جس نے ریاست کے ستون ہلا دیے تھے، لیکن طاقتور حلقے خاموش نہیں تھے۔ خان کی آواز جتنی بلند ہو رہی تھی، اس کے خلاف دیواریں اتنی اونچی بن رہی تھیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں پر مقدمات، میڈیا پر پابندیاں اور جلسوں میں لاٹھی چارج۔ خان کی زبان پر اب دو الفاظ تھے، حقیقی آزادی۔ اس نے قوم کو کہا، ہم غلامی نہیں کریں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، اور لاکھوں لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ خان کے جلسے اب ماں سیاسی اجتماع نہیں رہے تھے، یہ عوامی بغاوت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ 25 مئی 2022 لانگ مارچ۔ خان اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن راستے میں ہر جگہ رکاوٹیں تھیں، پولیس، رینجرز، کنٹینر، اور ایک ریاست جو خان کے خلاف متحد ہو چکی تھی۔ لاکھوں عوام کے درمیان خان ایک کنٹینر پر کھڑا صرف ایک بات دہرا رہا تھا، مجھے انصاف چاہیے۔ مگر انصاف نہیں آیا۔ آنسو گیس، لاٹھی چارج، گرفتاریاں، لانگ مارچ اپنے انجام کو پہنچا۔ لیکن خان کے دل میں ایک اور چنگاری جل اٹھی۔ اب وہ صرف اقتدار نہیں، بدلہ چاہتا تھا۔ میں سب کے نام جانتا ہوں، سب کو جواب دینا ہوگا۔ خان نے اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالے جنہیں پاکستان کی طاقتور قوتیں برداشت نہیں کرتی۔ اس نے ایک ایک نام لینا شروع کیا، اور اسی لمحے اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ خان کے خلاف ایک دو نہیں، بلکہ درجنوں مقدمے درج ہوئے۔ غداری، دہشت گردی، توہین عدالت، ہر الزام جیسے ایک نئے ہتھیار کی طرح استعمال ہوئے۔ لیکن عمران خان کلیجہ وہی رہا، میں ڈرتا نہیں، میں عوام کے لیے کھڑا ہوں۔ تو اب بھی عوام سے براہ راست بات کرتا رہا۔ سوشل میڈیا، یوٹیوب اور جلسوں کے ذریعے اس کی ہر تقریر ایک چنگاری بن جاتی۔ اقتدار سے محرومی صرف ایک سیاسی شکست نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ انسان کے ایمان، ضبط اور حوصلے کا آخری امتحان بن جاتی ہے۔ عمران خان کے لیے بھی وہ وقت آ چکا تھا جب ایک لیڈر، ایک ہیرو، ایک امید، ایک قیدی میں بدلنے والا تھا۔ مارچ 2023 زمان پارک کے ارد گرد سڑکیں میدان جنگ بن گئی۔ پولیس کے بکتر بند گاڑیاں، آنسو گیس، اور اندر وہ شخص جو کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا تھا، اب اپنے ہی گھر میں محصور تھا۔ یہ منظر پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ایک سابق وزیر اعظم اپنے کارکنوں کے درمیان کھڑا کہہ رہا تھا، اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو آؤ، مگر یاد رکھنا میں جھکوں گا نہیں۔ پھر اچانک وہ لمحہ آیا، پولیس نے اندر گھسنے کی کوشش کی۔ شیل، آنسو گیس، لاٹھی چارج، اور زمان پارک کے دروازے پر ایک قوم کا غصہ۔ کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے پورا پاکستان دو حصوں میں بٹ گیا ہو۔ اس دن عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، لیکن چند ہفتے بعد 8 مئی 2023 کو تاریخ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کی میڈیا چینلز چیخ اٹھے، عمران خان گرفتار۔ رینجرز نے عدالت کے اندر سے ایک سابق وزیر اعظم کو اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھوں میں قرآن تھا، لیکن ہاتھوں پر اب ہتھکڑیاں تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے کروڑوں دل توڑ دیے۔ لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے،
اور عمران خان ایک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا۔ پورا ملک پھٹ پڑا، لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، فوجی عمارتوں پر حملے ہوئے، ریاست لرز اٹھی، لیکن عمران خان جیل میں تھا، تنہا، خاموش مگر مطمئن۔ پٹیالہ جیل کی تنگ سی کوٹھڑی میں ایک لیڈر اپنے ماضی اور مستقبل کے درمیان بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جو قوم کبھی اس کے لیے جان دیتی تھی، کیا وہ اب بھی ساتھ ہے؟ خان کے قریب ترین ساتھی گرفتار کیے گئے، پارٹی ٹوٹنے لگی، لوگ وفاداریاں بدلنے لگے، ایک ایک کر کے میں عمران خان کے ساتھ ہوں کہنے والے خاموش ہو گئے۔ لیکن خان اب بھی وہی تھا، وہ کہتا رہا، مجھے قید کر دو مگر میرا ضمیر قید نہیں کر سکو گے۔ وقت گزرتا گیا، دن راتوں میں بدلے، اور عمران خان اب ایک قیدی سے زیادہ ایک علامت بن چکا تھا۔ پاکستان کے نوجوان اب اس کا نام ایک نعرہ نہیں، ایک قید سمجھنے لگے۔ خان کے خلاف کیسز بڑھتے گئے، مگر عوام کے دلوں سے وہ کم نہ ہو۔ ہر نئی سزا، ہر نئی ایف آئی آر اسے کمزور نہیں بلکہ مضبوط کر رہی تھی۔ لیکن خان کے لیے سب سے بڑی سزا قید نہیں بلکہ وہ خاموشی تھی جس میں اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ تو وہ لمحہ تھا جب ایک قیدی، ایک لیڈر، ایک شخص پوری قوم کی ضمیر میں زندہ ہو گیا۔ جیل کی اندھیری راتوں میں جب ہر آواز خاموش ہو جاتی تھی، وہ ایک چراغ جلتا تھا، ایمان کا، یقین کا اور امید کا۔ کہتے ہیں کہ خانہ صرف جسم کو قید کرتا ہے، لیکن اگر نیت پاک ہو تو روح آزاد رہتی ہے۔